اللهم لك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد وأنت غني عن الحمد والشكر والثناء والعبادة من عبادك كلهم أجمعين. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب العرش العظيم، يا رب العرش الكريم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألق علينا محبة ونورا منك يا رب العالمين. أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. إنما أمر ربي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، ساری لغزشوں ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ وہ گناہ جو ہم سے ہوئے اور ہمیں یاد ہے معاف کر دے، جو ہم نے کر کے بھلا ڈالے معاف فرما دے، جو علی الاعلان سر عام سر بازار کیے معاف فرما دے، جو چھپ کر تنہائیوں میں اندھیروں میں کیے معاف فرما دے، سارے گناہوں کو چن چن کے معاف فرما دے۔ اللہ تیرے پیارے نبی نے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ تیری محبت کی مثال ماں کی محبت سے دی ہے، اور ماں کی محبت البلی نرالی ہوتی ہے۔ ہم نے بھی اپنے گھروں میں ماؤں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گندگی میں لت پت ہو جاتے ہیں، پلیدی میں سن جاتے ہیں، تو مائیں ان سے گھن نہیں کرتی، بڑے پیار سے انہیں نہلاتی ہیں، بڑے چاؤ سے ان کے کپڑے بدلاتی ہیں۔ اللہ تو کسی کی ماں نہیں ہے، تو کسی کا باپ نہیں ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے، تو غنی تو حمید ہے، تو احد تو صمد ہے، لیکن ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے۔ ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، اور ہم گناہوں کی گندگی میں لت پت ہو چکے ہیں، معاصی کی پلیدی میں سن چکے ہیں، خطاؤں کی کیچڑ میں دھس چکے ہیں۔ تو اپنی رحمت کے پانی سے ہمیں نہلا دے، مغفرت کے پانی سے دھو کر ہمیں پاک صاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم ساری ذمہ داری لیتے ہیں کہ جتنی امت میں آج بگاڑ ہے، فساد ہے، بربادیاں ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آج تیرے نبی کی امت ہماری وجہ سے پریشان ہے،
رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مظالم کا شکار ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بغیر دواؤں اور غذاؤں کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی ماؤں کی گودوں میں جانے دے رہے ہیں، اور ایسی پردہ نشی خواتین کہ غیر محرم کی نگاہوں نے ان کو چھوا تک نہ تھا، ظالموں کے پنجے ان کی اوڑھنیوں تک پہنچ گئے، اور ایسے بوڑھے جن کی داڑھیوں کی سفیدی کو دیکھ کر تو شرماتا ہے، دشمنوں کی ٹھوکروں میں پڑے ہیں۔ اے اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ دنیا سے پردہ کرتے وقت تیرے نبی نے نہ فاطمہ کو پکارا نہ حسنین کو پکارا، پکار لگائی تو امت کو پکارا، امت کے لیے مانگا۔ اے اللہ تیرے حوالے کر کے دنیا سے پردہ کیا۔ اے اللہ امت تیرے ذمے میں ہے، اپنے ذمے کا لحاظ کر کے امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے اس امت کا نام امت مرحومہ نام چھوڑا ہے کہ رحم کی لائق ہے، ترس کے قابل ہے۔ اے اللہ رحم کر دے، اے اللہ ترس کھا لے۔ تو نے جنت کی دیواروں پہ لکھا ہے امت مذنبۃ ورب غفور، امت گناہگار ہے لیکن رب معاف کرنے والا ہے۔ اے معاف کرنے والے رب، گناہگار امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو معاف کرنے پہ آ جائے تو کون پوچھنے والا ہے، تجھے کون ٹوکنے والا ہے۔ اے اللہ جیسے تو ہرے درخت میں سے پانی نکالنے پہ قادر ہے، جیسے تو تندور میں سے پانی نکالنے پر قادر ہے، ہرے درخت میں سے آگ نکالنے پر قادر ہے، زندے میں سے مردہ اور مردے میں سے زندہ نکالنے پہ قادر ہے، ایسے ہی ہم جیسے بڑے گنہگاروں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ اے اللہ تو معاف کر کے اپنی قدرت دکھا دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ چن چن کے معاف فرما دے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما، امت کے بے روزگاروں کو حرام مال سے بچا لے، اپنے بچوں کو جہنم کے انگارے کھلانے سے بچا لے، حلال روزی کے ذریعے، آسان روزی کے ذریعے وافر مقدار میں عطا فرما دے۔ اللہ کشادگیوں کے مہانے کھول دے، آسانیوں کے دہانے کھول دے۔ اے اللہ جو لوگ قرض دار ہیں، رات کی بے چینیوں دن کی رسوائیوں کا شکار ہیں، ان کے قرض غیب کے خزانوں سے ادا کر دے۔ جو بیمار ہیں، بستر مرض پہ تڑپ رہے، کرا رہے، کروٹیں بدل رہے، آہ آہ کر رہے، انہیں ہر مرض سے شفائے کاملہ، صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، موجودین کی مدد فرما۔ اے اللہ اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا دے، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ آنکھوں کا کانٹا نہ بننے دے، دل کا قرار بنا، دل کی جلن کڑن چبھن نہ بننے دے۔ اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی جنت بنا دے، ماں باپ کو اولاد کی جہنم نہ بنا۔ اے رب کریم ہمارے دنیا آخرت کے مسائل کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، سارے مسائل حل فرما دے۔ ہماری دنیا آخرت کی ضروریات سے ہم سے زیادہ تو واقف ہے، ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ حشر کے روز عرش کا سایہ، تیرا دیدار مبارک، تیرے نبی کی شفاعت اور حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اللہ منکر نکیر کے سوالات کو آسان کر کے پورے صراط میں سے سہولت سے گزروا کے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں مقام عطا فرما دینا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمان اور ان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب کی مدد، نصرت، حمایت اور حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، مراکز کی، دینی شخصیتوں کی، تحریکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، کھیت کھلیان، دکان، مکان، بستی، محلے، شہروں، ملکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے دین کا کام ہم سے لے لے۔ اے اللہ جب تو کام لینے پہ آ جائے ابابیل سے بھی لے لیتا ہے۔ اے اللہ رب کے سرما ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے اور ابابیل سے تو نے اپنے گھر کی حفاظت کرا لی۔ اے اللہ تو نے ہدہد سے کام لیا، سلیمان علیہ السلام کی جنات تک رہ گئے اور ہدہد قوم سبا کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ اے اللہ جب تو کام لینے پہ آتا ہے تو نمرود کے مقابلے میں اپنے فرشتوں کے لشکر نہیں بھیجتا، مچھروں کے غول بھیج دیتا ہے۔ اور جب تو کام لینے پر آتا ہے قوم فرعون کے مقابلے میں اسرائیل، اسرافیل، جبرائیل کو نہیں بھیجتا، تو کھٹملوں سے، مینڈکوں سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ تو نے اصحاب کہف کے کتے سے بھی تو
کیا، ہم تیرے بنائے انسان ہیں، تیرے نبی کی امتی ہیں، اپنے دین کا کام ہم سے لے لے۔ اللہ دعوت کے رستے میں ہمیں چلا دے، تبلیغ کی راہوں میں ہمیں پھیرا دے، موت تک ہم سے کام لے لے، اسے قبول کر لے، اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ یہ تیری محبت میں چند لوگ اے اللہ اس مدرسے کے جلسے میں اکٹھا ہو گئے ہیں، ان کی اس محبت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں دین کو زندہ فرما دے، ان کی نسلوں کو دین اور دنیا کے اعتبار سے چمکا دے، دمکا دے، دنیا آخرت کی خیر، دنیا آخرت کی خوشی، دنیا آخرت کی سہولت، دنیا آخرت کی فراخی ان کو عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ جو ادارہ بھی کھلا ہے، اے اللہ یہ جو اسکول اسلامک اسکول حوا اکیڈمی کھلا ہے، اسے بے پناہ ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک اس سے فائدہ پہنچا۔ اے اللہ اسے انوارات کا مرکز بنا دے، اے اللہ اسے قوم کے منافع کا مرکز بنا دے، مخزن بنا دے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو مانگا عطا فرما دے، جن جن پریشانیوں مصیبتوں سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کو، ساری امت کو پناہ عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔